अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बफेट ऑफ लाइफ, जहां ज़िंदगी के हर लम्हे को एक्सप्लोर करना हमारा पैशन है। मैं हूं नाइशा। होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। और आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक रूहानी सफ़र की झलक दिखाने जा रही हूं, जो कि मैंने तो ऑलमोस्ट आज से 6 सालों पहले किया था, लेकिन हाल ही में मम्मी मेरी सास उम्रा करने गई थी। जी हाँ, मेरी सास उम्रा करने गई और वहाँ से उन्होंने मेरे साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत सीन्स शेयर किए। अब जाहिर है वो वीडियो बनाने में इतनी प्रो तो नहीं है, लेकिन जो भी हो सका उन्होंने खूब मेहनत की, शूट किया और मुझे लगा क्यों ना ये सब आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक रूहानी तजर्बा भी था। तो चले मेरे साथ इस जर्नी का आगाज़ करते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी और अहम बात, चूँकि आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आवाज़ भी मेरी ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। तो जब मम्मी फाइनली उम्रे के लिए रवाना हुई, इन्हें हम लोगों ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया। वो लम्हा बहुत ही स्पेशल था क्योंकि ये एक मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ था। जैसे ही वो बोर्डिंग के लिए अंदर गईं, हमने दूर से उन्हें बाय किया। इस वक्त की सिचुएशन कुछ यूँ थी कि जैसे खुशी और जज्बात दोनों का मिक्सचर हो। फिर प्लेन ने टेक ऑफ किया और वो मंजर आया जो हमेशा दिल को खुशी देता है, बादलों के बीच से गुजरता हुआ जहाज़। मम्मी ने इस सीन को खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया। जैसे ही जहाज़ कुछ बुलंदी पर पहुंचा, उन्होंने विंडो से बाहर का हसीन मंजर रिकॉर्ड कर लिया और साथ ही साथ जहाज़ में खाने का भी सीन शूट किया। अब भाई, फ़्लाइट में खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। वो छोटी छोटी ट्रेज़, सब कुछ नीटली रखा होता है और साथ में विंडो के बाहर का सीन, सब कुछ एक ड्रीमी एक्सपीरियंस था। खाने के दौरान जब मम्मी ने बाहर के सीन्स कैप्चर किए तो इस टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जैसे कोई ख्वाब हकीकत में बदल रहा हो। जब वो मक्का पहुंची तो उनका स्टे एक बहुत ही खूबसूरत होटल में था, जहां से हरम शरीफ बहुत ही कम डिस्टेंस पर था। इमेजिन करें, खिड़की खोलो और सामने खाना काबा नज़र आ जाए। क्या बात है, ये लम्हा वाकई अनफॉरगेटेबल होगा। और हाँ, वहाँ एक दिन ऐसा भी आया जब अचानक बारिश शुरू हो गई और तूफान आ गया, और फिर वहाँ जो सीन हुआ वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मम्मी ने एक दुपट्टा वॉश करके छत पर डाला था ड्राई होने के लिए, जो कि तूफ़ानी हवा में उड़ गया। इमेजिन करें, एक लम्हे में वो दुपट्टा था और दूसरे लम्हे बस हवा ही हवा। ये लम्हा थोड़ा फ़नी भी था और हैरानकुन भी। फिर वो हरम शरीफ गईं, जहाँ का सुकून लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। वहाँ की रोशनी, वहाँ की वाइब, हर चीज़ दिल को छू लेने वाली थी। और फिर सबसे ख़ास लम्हा उम्रा। ये एक ऐसा सफ़र होता है जहाँ बस आप और अल्लाह, सब कुछ एक तरफ हो जाता है और बस दिल से एक कनेक्शन फ़ील होता है। मम्मी ने बहुत दुआएं की और यकीनन हम सबको भी दुआओं में याद रखा। और फिर मम्मी ने ज़मज़म पिया और हमारे लिए भी बॉटल्स फिल की ताकि ये बरकत हम तक भी पहुंच सके। الصلاة على الأموات يرحمهم الله.
کے بعد وہ زیارت کے لیے نکلی۔ منا اور عرفات کا سفر بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ایمان اور روحانیت کا حقیقی احساس ہوتا ہے۔ راستوں کے دونوں طرف پہاڑ، دعا میں مصروف زائرین، ہر طرف ایک روحانی وائب تھی۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قدم رکھے ہوں گے، جہاں عبادات اور قربانیوں کی کہانیاں چھپی ہیں۔ یہاں کا ہر منظر دل کو ایک الگ ہی سکون دیتا ہے۔ اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے نیو مینا۔ یہ جگہ مزدلفہ کی اور خیمے مینا کے لگائے گئے ہیں، کیونکہ مینا میں جگہ کی کمی کی وجہ سے کچھ خیمے مزدلفہ میں لگائے گئے ہیں۔ ان خیموں کی تعداد 70,000 کے قریب ہے۔ مکہ کے بعد جب وہ مدینہ پہنچیں، وہ شہر جس کی ہر گلی، ہر مسجد، ہر منظر میں ایک الگ ہی سکون بکھرا ہوا ہے، سکون اور رحمتوں کا شہر۔ یہاں کی اذان سننے کا اپنا ہی مزہ ہے، دل کو چھو لینے والی آواز جب پوری فضا دعا میں ڈوب جاتی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں ایک اور خوبصورت روایت ہے کبوتروں کو دانہ ڈالنا۔ یار، جب ان معصوم پرندوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دانہ دعا کے ساتھ زمین پر گرتا ہو۔ یہ منظر واقعی بہت پیسفل تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ممی گھر سے کچھ میٹھا بنا کر ساتھ لے گئی تھیں تاکہ وہاں جا کر لوگوں میں تقسیم کر سکیں، کیونکہ اصل خوشی لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا لیکن دل کو سکون دینے والا تھا۔ اور اس کے علاوہ مدینے میں ایک خاص تجربہ بھی ہوا جب مسجد نبوی کا روف ٹاپ کھلا۔ مسجد نبوی کی اس چھت کو ریٹریکٹیبل روف کہا جاتا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو موسم اور حالات کے مطابق کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کی چھت کا کھلنا اور بند ہونا واقعی دیکھنے لائق ہے۔ یہ چھت آٹومیٹک نظام سے چلتی ہے۔ جب چھت کھلتی ہے تو قدرتی روشنی اور تازہ ہوا مسجد کے اندر آتی ہے،
جو نمازیوں کے لیے آرام دہ ماحول بناتی ہے۔ یہ نظام نہ صرف سہولت فراہم کرتا ہے بلکہ مسجد کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور پھر جب ممی کی واپسی کا ٹائم آیا تو ان کی غیر موجودگی میں نے سوچا کیوں نہ ان کے ویلکم کو میموریبل بنایا جائے۔ تو ان کے ویلکم کے لیے میں نے اپنے ہسبینڈ اور بہنوں کے ساتھ مل کر کچھ خاص تیاریاں کی تھیں۔ پورے گھر کو فریش پھولوں سے سجایا اور اپنی بہن کی ہیلپ لے کر ایک کریٹو فلاور باسکٹ تیار کی اور ممی کے روم کے وال پر فکس کر دیا، اور خاص طور پر ممی کا روم، جہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے عمرہ مبارک کا ٹیگ بنایا اور اسے لائٹس کے ساتھ ممی کے بیڈ کے اوپر سجایا۔ پھر میں نے ان کے فیوریٹ کھانے تیار کیے، مزیدار کھیر جس میں ڈرائی فروٹ سے عمرہ مبارک لکھا۔ میری یہ کریٹیوٹی ممی سمیت تمام لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اس کے علاوہ چکن کڑھائی، پوریاں اور بہت کچھ۔ اس کے ساتھ ہی گھر کی تمام تر تیاریاں مکمل ہوتے ہی ہم سب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے انہیں ریسیو کرنے۔ پھر راستے میں رک کر تازہ پھولوں کے ہار اور بکے لیے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر معلوم ہوا کہ فلائٹ ابھی ڈیلے ہے، تو ہم نے ویٹنگ کے دوران کچھ کلپس بنا لیے۔ جب ممی آئیں تو ہم سب نے انہیں گلے لگایا۔ گھر پہنچ کر جب انہوں نے سجاوٹ اور تیاریاں دیکھیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ یہ لمحہ ہمارے خاندان کے لیے بہت خاص تھا، اور میں نے سوچا کیوں نہ ان لمحات کو اپنے ولاگ بفٹ آف لائف میں تفصیل سے شیئر کیا جائے تاکہ آپ سب بھی اس خوشی میں شریک ہو سکیں۔ تو بس جی، یہ تھا ایک چھوٹا سا گلمپس اس خوبصورت سفر کا۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، کیونکہ میں نے دل سے کوشش کی ہے کہ آپ تک وہی احساس پہنچے جو ممی نے وہاں محسوس کیا۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ فیلنگ ورڈز میں ایکسپلین نہیں ہو سکتی، اور جو نہیں گئے اللہ ان سب کو موقع دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا لمحہ سب سے زیادہ خوبصورت لگا۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو بفٹ آف لائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ زندگی کے ہر خوبصورت لمحے کو کیپچر کرنا یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ، ٹل دین تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔